کراچی میں ماہانہ 2 کروڑ کی منشیات فروخت کرتی تھی۔ کسٹمرز میں شوبز انڈسٹری اور سیاستدانوں کے اہل خانہ بھی شامل۔ انمول عرف پنکی کے دوران تفتیش ہوش ربا انکشافات۔ بتایا لاہور سے کراچی منشیات بھیجنے کے لیے انٹرسٹی بسوں کا استعمال کیا جاتا۔ 2 سال تک خاتون کے ذریعے بائک رائڈر سے ڈیلیوری کرائی، پھر خود بھائی ناصر کے ساتھ کراچی شفٹ ہو گئی۔ فوڈ ڈیلیوری برانڈ کی جعلی یونیفارم میں کوکین سپلائی کی جاتی۔ پولیس اہلکار کامران نے میرے رائڈرز کو حراست میں لے کر 2 کروڑ کی رشوت لی۔ درخشاں گجری اور بورڈ بیسن پولیس کو لاکھوں روپے ماہانہ ادا کرتی تھی۔ انمول کا این ایف پر بھی رشوت لینے کا الزام۔ بتایا این ایف انسپیکٹر احسان بھائی ناصر کو حراست میں لیتا اور رشوت لے کر چھوڑتا رہا۔ کوکنگ نیٹ ورک کے تقریباً 700 سے 800 صارفین ہیں۔ اداکارہ اور ماڈل سارا، ایم کے ایم رکن قومی اسمبلی صادق افتخار اور ان کی اہلیہ بھی رابطے میں تھی۔ پولیس رپورٹ میں بتایا گیا ملزمہ گینگ کے ذریعے اسکولوں کے کم عمر بچوں کو ٹارگٹ کرتی تھی۔ گینگ پوش علاقوں اور نجی تعلیمی اداروں میں منشیات سپلائی کرتا۔ تعلیمی اداروں میں ملزمہ کے نیٹ ورک کو روکنے کے لیے تفتیش ضروری ہے۔ کراچی پولیس کا اعلیٰ افسر مقدمات سے بچانے میں پنکی کا مددگار نکلا۔ ذرائع کا کہنا ہے ڈسٹرکٹ ساؤتھ پولیس نے کمزور تفتیش اور ناقص کیس تیار کیے، جس کے باعث پنکی کو 9 مقدمات میں بریت ملی۔ اعلیٰ افسر نے کمزور مقدمات تیار کر کے پنکی کی مدد کی۔ رائڈرز کے خلاف مقدمات میں پنکی کا نام شامل کیا گیا۔ کمزور مقدمات کے باعث رائڈرز رہا ہوئے اور پنکی کو بھی بریت ملی۔ پولیس ریکارڈ کے مطابق 15 میں سے 9 مقدمات میں ڈرگ کوئین بری ہو چکی۔ 6 مقدمات میں پنکی کی گرفتاری ڈال دی جائے گی۔ ذرائع کا کہنا ہے پنکی کی پیشی سکینڈل میں بھی ساؤتھ زون کے اعلیٰ افسر کا نام سامنے آیا ہے۔ پروسیکیوشن کا اوور آل پرابلم تو ہے نا، لیکن ہم اس کو انشاءاللہ بہتر کریں گے اور اس میں جو پریورٹی والے کیسز ہیں ان کو اور بہتر طریقے سے۔ تو اس میں خلاص جو ہے پنکی کے کیسز میں ان کو کیسے درست کیا جائے گا؟ انشاءاللہ ہوگا جی، پورا ہماری طرف سے کوئی خلا اس طرح کا نہیں ہے۔ وہ کوئی اور کہہ رہا ہے تو وہ خلا نہیں ہوتا، یہ تو جب کورٹ پہ جائے گا تو پھر پتہ چلے گا۔ ایڈیشنل آئی جی کراچی آزاد خان کا پروسیکیوشن میں خامیوں کا اعتراف، کہا پروسیکیوشن میں موجود مسائل بہتر کرنے کی کوشش کر رہی ہیں۔ پنکی کے کیسز کی تفتیش میں ہماری طرف سے کوئی خلا نہیں۔ پنکی کو پروٹوکول دینے والوں سے طویل انکوائری۔ ڈی آئی جی ویسٹ آفس میں 9 گھنٹے پوچھ گچھ جاری رہی۔ ایس ایس پی سٹی علی حسن، ایس ایچ او گارڈن، ایس آئی او سمیت 7 افسران اور اہلکاروں کا بیان لیا گیا۔ 3 لیڈی کانسٹیبل سے بھی بیان قلم بند کیے گئے۔ لڑکے کا نمبر سینڈ کیا، اس سے اکاؤنٹ ڈیٹیل لے کر اماؤنٹ سینڈ کروائیں، بس پورے 10 منٹ میں آپ کے پاس پہنچ جائے گا ریٹر۔ اماؤنٹ کروا کے اسکرین شاٹ سینڈ کریں۔ آپ نے بھی اس اکاؤنٹ پہ اماؤنٹ کرنی ہے، اس میں نہیں کر، جلدی کروا دے گا اگر چاہیے تو۔ گولڈن اسٹف کو آپ دوسرے اسٹفوں کے ساتھ تھوڑی کمپیئر کر سکتے ہیں، گولڈن اسٹف سب سے بیسٹ ہے۔ اور 20 والے میں نمی بھی ہے، لینا ہوا تو 25 والا ہی لیے گا۔ جو 25 والا ہے نا بہت اچھا ہے۔ کوکین ڈیلر انمول اور پنکی کے اپنے کسٹمرز کو بھیجے گئے مزید پیغامات سامنے آ گئے۔ کسٹمرز کو بھیجے گئی الگ الگ اکاؤنٹ کی تفصیلات بھی اے آئی نیوز سامنے لے آیا۔ آڈیو میں پنکی نے منشیات سے متعلق جوابات دی، منشیات کا اثر کم کرنے کے لیے زیادہ سے زیادہ پانی پینے کا مشورہ بھی دیا۔ کوکین ڈیلر انمول اور پنکی اور ارمغان کیس میں مماثلت پائی گئی ہے۔ پنکی بھی ارمغان کی طرح منشیات بیرون ملک سے منگواتی تھی۔ پنکی کے تانے بانے بیرون ملک منشیات کارٹل سے جڑنے لگے۔ پنکی کے سب سے زیادہ کلائنٹس کوکین کے تھے جو وہ خود تیار کرتی تھیں۔ اس سے پہلے ارمغان اور شیراز بھی تفتیش میں امپورٹڈ منشیات منگوانے کا اعتراف کر چکے ہیں۔ We had extremely positive and productive conversations and meetings today. American and Chinese people share much in common. Together we have the chance to draw on these values to create a future of greater prosperity, cooperation, and happiness and peace for our children. A special world with the two of us united and together. امریکی صدر ٹرمپ نے چین کو بھی سپر پاور مان لیا۔ چین کے تاریخی دورے پر آئے ٹرمپ نے کہا طاقتور ملک متحد ہوتے ہیں تو دنیا خاص رخ اختیار کر لیتی ہے۔
دونوں ملکوں کے درمیان تجارت کو وسعت دینا چاہتا ہوں. اقتصادی تعاون وقت کی اہم ضرورت ہے. چین میں ہمارا زبردست استقبال ہوا. ماضی میں ایسا نہیں دیکھا. ایک دوسرے کا احترام ترقی کی پہلی منزل ہے. چینی صدر کی امریکہ کو پارٹنرشپ کی پیشکش. صدر ٹرمپ کے اعزاز میں اسٹیٹ ڈنر سے خطاب میں کہا ہمیں حریف نہیں شراکت دار بننا چاہیے. چین اور امریکہ کا ساتھ ترقی کر سکتے ہیں. باہمی تعاون میں ہی جیت ہے. محاذ رائے سے دونوں ملکوں کو نقصان ہوگا. دونوں ملکوں کے تعلقات پوری دنیا کے لیے انتہائی اہم ہیں. صدر ٹرمپ نے چینی صدر اور ان کی اہلیہ کو 24 ستمبر کو وائٹ ہاؤس کے دورے کی باضابطہ دعوت دی. President Xi would like to see a deal made. He would like to see a deal made. And he did offer. He said, if I can be of any help at all, I would like to be of help. Because, he did say that. Yeah, he did say that. And look, anybody that buys that much oil has obviously got some kind of a relationship with him. But he said, I would love to be of help. If I can be of any help whatsoever, he'd like to see the Hormuz Strait open. چینی صدر نے آبِ ہرمز کھولنے میں مدد کی پیشکش کی. امریکی صدر ٹرمپ نے فاکس نیوز کو انٹرویو میں بتایا صدر شی جن پنگ نے آزاد جہاز رانی یقینی بنانے اور ایران تنازع ختم کرانے میں تعاون کا یقین دلایا. صدر شی جن پنگ ایران کے ساتھ معاہدہ ہوتے دیکھنا چاہتے ہیں. چین ایرانی تیل کا بڑا خریدار ہے, اس لیے ان کے درمیان تعلقات اچھے ہیں. چینی صدر کی خواہش ہے کہ آبِ ہرمز جہاز رانی کے لیے کھلی رہے. متحدہ عرب امارات ایران پر حملوں میں براہ راست ملوث تھا. ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کا الزام. کہا یو ای نے امریکہ اور اسرائیلی حملوں کے لیے فوجی اڈے فراہم کیے, انٹیلیجنس معلومات کے ذریعے دشمن کی مدد کی. یو ای اسرائیل کے ساتھ اپنے تعلقات پر نظر ثانی کرے. اسرائیل کے ساتھ اتحاد متحدہ عرب امارات کو تحفظ فراہم نہیں کر سکا. اسے ایران کے حوالے سے اپنی پالیسیز پر دوبارہ غور کرنا چاہیے. یو ای نے مناب اسکول پر حملے کی مذمت تک نہیں کی. ایرانی وزیر خارجہ کی روسی ہم منصب سرگئی لاروف سے برکس اجلاس کے موقع پر ملاقات. دونوں رہنماؤں نے علاقائی تازہ ترین صورتحال سمیت اہم عالمی امور پر تبادلہ خیال کیا. پاکستان کی چین کی بانڈز مارکیٹ میں انٹری. پاکستان کو پانڈا بانڈز کے لیے سرمایہ کاروں کی غیر معمولی پیشکش. پانڈا بانڈز کا ہدف $25 کروڑ تھا. پاکستان کو 5 گنا زیادہ $1 ارب 26 کروڑ کی پیشکش موصول ہوئی. پاکستان پانڈا بانڈ سے حاصل رقم پر 2.5% سالانہ شرح کے حساب سے اضافی ادائیگی کرے گا. وزیر خزانہ کے مشیر خرم شہزاد کا کہنا ہے پاکستانی معیشت ترقی کے سفر پر چل پڑی. چینی سرمایہ کاروں کی دلچسپی پاکستان پر بھرپور اعتماد کا سرٹیفکیٹ ہے. آئندہ مالی سال کے بجٹ کی تیاری کے لیے آئی ایم ایف سے مشاورت کا دوسرا روز. ذرائع کے مطابق حکومت نے آئی ایم ایف کو آئندہ مالی سال بجٹ میں 215 ارب روپے کے نیٹ ٹیکسز لگانے کی یقین دہانی کرا دی. آئندہ بجٹ میں 430 ارب روپے کے ریونیو اقدامات لیے جائیں گے. ریٹیل سیکٹر کو سیلز ٹیکس میں رجسٹر کرنے کے لیے اسکیم لانے پر غور. سیلز ٹیکس جمع کرنے کے لیے سیلز ٹیکس ایکٹ کا 3rd شیڈول وسیع کیے جانے کی تیاریاں. سیلز ٹیکس ایکٹ 3rd شیڈول میں شامل اشیاء کی قیمت سیلز ٹیکس کی شرح ظاہر کرنا لازمی ہوتا ہے. جے یو آئی کو سیاست مت سکھاؤ بلکہ ہم سے سیکھو. ہم نفرت کی سیاست دفن اور اصولوں کی سیاست کرتے ہیں. اصولوں سے تجاوز کریں گے تو مقابلہ کرنے کے لیے بھی تیار ہیں. مولانا فضل الرحمان کا کراچی میں جلسے سے خطاب. کا ملک کا نظم و ضبط چلانے والے اداروں کا احترام کرتا ہوں. سندھ ویسے ہی ڈاکوں کے ہاتھ میں ہے. صدر مملکت کو استثناء ہے. زندگی بھر اس کے خلاف مقدمہ نہیں ہو سکتا. آبِ ہرمز بند ہونے سے ہمارے حکمرانوں کی آبِ ہرمز بھی بند ہوئی. ایران کے ساتھ معاہدہ کرو اور جائز طریقے سے تیل لاؤ. 22 مئی کو ملک بھر میں مظاہروں کا اعلان. پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کے خلاف جماعت اسلامی آج اسلام آباد میں احتجاج کرے گی. حافظ نعیم الرحمان کہتے ہیں حکومت نے
خزانہ بھرنے کے لیے پیٹرول پر لیوی 117 روپے تک پہنچا دی. حکومت کو لیوی ختم کر کے عوام کو ریلیف دینا ہوگا. وفاق کے وزراء پیٹرولیم قیمتوں میں مزید اضافے کی باتیں کر رہے ہیں. برطانوی وزیراعظم کے سٹارمر کو عہدے سے ہٹانے کے لیے لیبر پارٹی میں رساکشی جاری. برطانوی وزیراعظم سٹارمر کے سر پر استعفے کی تلوار بدستور موجود. میئر مینچسٹر لیبر پارٹی کے اراکین کی حمایت سے میدان میں آ گئے. اینڈی برنم نے مینچسٹر سے ضمنی انتخابات لڑنے کا اعلان کر دیا. مینچسٹر سے منتخب رکن پارلیمنٹ جاش سائمنز نے اینڈی برنم کے لیے اپنی نشست سے مستعفی ہونے کا اعلان کر دیا. وزیراعظم سٹارمر نے چند ماہ قبل اینڈی برنم کو ضمنی انتخابات لڑنے سے روک دیا تھا. وہ میئر مانچسٹر منتخب ہونے سے قبل رکن پارلیمنٹ اور وزیر بھی رہ چکے ہیں. ایرانی فٹ بال ٹیم کی امریکہ روانگی سے پہلے تہران میں شاندار الوداعی تقریب سجائی گئی. صدر مسعود پزشکیان ٹیم کو الوداع کہنے خود انقلاب اسکوائر پہنچے. فیفا ورلڈ کپ کٹ کی رونمائی کی گئی. پرچم اٹھائے ہزاروں مداحوں نے شرکت کی. ایرانی صدر ٹیم کے کیمپ بھی پہنچے. ٹیم نے 12 نمبر کی جرسی پیش کر کے صدر کو اپنا 12واں کھلاڑی بنا لیا. ایران ورلڈ کپ کے گروپ جی میں موجود. گروپ مقابلے سیاٹل اور لاس اینجلس میں کھیلے گئے. ٹیم کی 18 مئی کو ترکیہ پھر وہیں سے امریکہ روانگی متوقع ہے.